السلام علیکم دوستوں، ایس ایس پروجیکٹ مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 6۔ نہیں، اب وہ ضرور کوئی اور راستہ تلاش کرے گا۔ اس بار الٹا ہم پھنس کے ہیں۔ وہاں وادی میں انتظار میں بیٹھا نہیں جا سکتا، اور اس نامراد کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس طرف سے آئے گا۔ شاگل نے بڑے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے باس ہمیں پھر بھی وادی کاپلو جانا چاہیے۔ کاشی نے کہا، اب تم دونوں چلی جاؤ، میں تو نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم وہاں وادی میں بیٹھے اس کا انتظار میں سوکھتے رہیں گے اور وہ وادی وارنگ میں پہنچ جائے گا۔ شاگل نے کہا، آپ رستم سے کہیں کہ وہ ان کی نگرانی کرے اور پھر ہمیں اطلاع دے۔ ریکھا نے کہا، ہاں اب یہی ہو سکتا ہے۔ شاگل نے کہا، اور ایک بار پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کو ڈائریکٹ کیا، پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہوٹل کے ایک کمرے میں تنویر، جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل بیٹھے ہوئے موجود مشن کے سلسلے میں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے چیخ چلا رہے تھے، کیونکہ وادی کاپلو کے راستے وادی وارنگ جانے کا آئیڈیا اب فلاپ کر دیا گیا تھا اور اب عمران ایک بار پھر کئی گھنٹوں سے غائب تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے کافرستانی مشق بار میں داخل ہو کر وہاں کے فوجی افسروں کے میک اپ میں درہ ساروک کی طرف بڑھنا چاہیے۔ درہ ساروک کراس کرنے کے بعد ہم وادی وارنگ کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد جیسے بھی حالات ہوں گے ویسے ہی لائے عمل طے کیا جائے گا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، مسئلہ وادی وارنگ میں داخلے کا ہے، وہاں ہر طرف برف ہی برف ہے اور نگران چوکیوں والے چوکنا ہے، وہ ایک لمحے میں ہمیں بھون ڈالیں گے۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کسی فوجی جنرل کا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑا لیا جائے، اس طرح وہ آسانی سے اسے ہٹ نہ کر سکیں گے۔ تنویر نے کہا، اس میں وقت کافی لگ جائے گا اور اصل بات وقت کی ہے اور ہمارے پاس اس کی بہت کمی ہے۔ صفدر نے کہا، تو کیا یہاں بیٹھے بیٹھے وقت بدلتا رہے گا؟ خواہ مخواہ کی طویل سوچوں میں الجھ کر ہم خراب ہو رہے ہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہاں پہنچے تو صحیح۔ تنویر نے اپنی فطرت کے عین مطابق کہا، اس وادی کاپلو کے اندر خواہ مخواہ وقت ضائع ہوا ہے۔ تنویر ٹھیک کہہ رہا ہے، مشن میں ہمیں ڈائریکٹ آ جانا چاہیے، جولیا نے کہا، اور تنویر کا چہرہ یکلخت کھل اٹھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جولیا نے اس کی حمایت میں ایک فقرہ نہ کہا ہو بلکہ اس کے جسم میں توانائی بھر دی ہو۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، دروازہ کھلا اور عمران ایک آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ ناٹک کا ٹھوس جسم کا پہاڑی آدمی تھا اور اس کے جسم پر براؤن رنگ کا سوٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ان کا نام غازی تھا اور اس مشن کے دوران ہمارے گائیڈ بن کر جائیں گے۔ عمران نے بلند آواز میں اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور پھر عمران کے دوسرے ساتھیوں نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ میری زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ ہے کہ میں آپ حضرات سے مل رہا ہوں، ورنہ آج تک میں نے آپ کے کارنامے ہی سنے تھے، خاص طور پر عمران صاحب کے۔ غازی نے باری باری تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اور جولیا کو اس نے صرف سر جھکا کر سلام کیا تھا۔ تفصیلی تعارف ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں مشقباری ہوں اور کافرستانی مشقبار کا رہنے والا ہوں۔ وہاں کے مجاہد گروپ سے میرا تعلق ہے۔ کافرستانی مشقبار کی حکومت اور مجاہدین کے درمیان کام بھی کرتا ہوں۔ پیشے کے لحاظ سے شکاری اور وادی مشقبار میں ایک چھپا میں نے دیکھا ہوا ہے۔ غازی نے خود ہی اپنی تفصیلی تعارف کراتے ہوئے کہا، جنرل راشد سے میری اس مشن کے سلسلے میں تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ اب وادی کاپلو جانا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے اور وقت ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جنرل راشد پہلے مشقبار کے خفیہ حصے کے انچارج رہے ہیں اور اس حیثیت سے وہ کافرستانی مقبوضہ مشوار آتے جاتے رہے ہیں۔ انہوں نے وادی کاپلو کا بھی دورہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ درہ ساروک کے قریب واقع کافرستانی فوج کے خفیہ اڈے پر اگر ہم قبضہ کر سکیں تو وہاں ہمیں برف میں چلنے والی بم پروف ایسی گاڑیاں مل سکتی ہیں جن کی مدد سے ہم بغیر کسی روک ٹوک کے وادی وارنگ میں سفر کر سکتے ہیں۔ خصوصی گاڑیاں کافرستان نے روسیہ سے حاصل کی ہیں اور انہوں نے اس میں انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ سرد موسم میں وادی مشقبار میں استعمال کیا جا سکے، لیکن جنرل راشد اس خفیہ اڈے کے صحیح محل وقوع سے واقف نہ تھے۔ البتہ انہوں نے بتایا کہ مسٹر غازی کسی زمانے میں اس اڈے میں کام کر چکے ہیں اور جب تحریک آزادی شروع ہوئی تو مسٹر غازی نے کافرستانی فوج کی ملازمت کو خیر بات کہا اور تحریک مشوار میں مجاہدین کو اپنی خدمات پیش کر دی اور یہ انتہائی گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کافرستانی حکومت مسٹر غازی کی دشمن میں سے ایک ہے۔ غازی صاحب کا پہلا نمبر ہے، لیکن مسٹر غازی آج تک ان کے ہاتھ نہیں آ سکے اور اتفاق سے ان دنوں مسٹر غازی مشقبار آئے ہوئے تھے، اس لیے جنرل راشد نے انہیں ٹریس کر کے مجھ سے ملا دی اور انہوں نے ہمارا گائیڈ بننا قبول کر لیا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے عمران صاحب کہ کافرستانی حکومت نے وادی وارنگ میں زیر تعمیر پروجیکٹ کو اس قدر خفیہ رکھا ہوا ہے کہ کافرستانی فوج کے اعلیٰ ترین افسران کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ جب آپ نے مجھے اس کی تفصیلات بتائی تو یقین کیجئے میں سکتے میں آ گیا۔ یہ اس قدر خطرناک منصوبہ ہے کہ اگر پورا ہو گیا تو پوری وادی مشقبار میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ کافرستانی فوج کے
रंग उड़ जाएंगे और मशकबार के मुसलमान मुकम्मल तौर पर काफिस्तानी फौज के भेड़ों के रह मुकरम पर रह जाएंगे। यही वजह कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं पूरे दिलो जान से आपका साथ दूं और यकीन करें जब आप हजरात के इस मिशन का इल्म मशकबार के मुजाहिदीन को होगा तो वो भी आपके एहसानमंद रहेंगे। गाजी ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम दर्रा सारोक में इस खुफिया अड्डे पर कब्जा करके वहां से गाड़ियां हासिल करें, फिर इन गाड़ियों पर वादी वारंग में दाखिल हों? कैप्टन शकील ने कहा, अड्डे पर कब्जा किए बगैर तो गाड़ियां नहीं मिल सकती। गाजी ने जवाब दिया, अब हमें इस अड्डे तक पहुंचाएं, उसके बाद जो सूरत हाल होगी वैसा ही फैसला किया जाएगा। इमरान ने कहा, ठीक है जनाब, आप तैयार रहे, मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटों में इंतजामात मुकम्मल कर लूंगा। आधी रात को हम एक मखसूस हेलीकॉप्टर से यहाँ से काफिस्तानी मकबूजा मशकबार में दाखिल होकर एक खास मकाम पर पहुंचेंगे। वहां से काफिस्तानी फौजी हेलीकॉप्टर पर हम दर्रा सारोक रवाना हो जाएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक दर्रा सारोक में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। वहां हमें एक पनागाह भी मुयस्सर होगी। वहां बैठकर जो सूरत हाल होगी वैसे ही तय कर लिया जाएगा। गाजी ने कुर्सी से उठते हुए कहा और इमरान के असबात में सर हिलाने पर बाकी साथियों ने भी असबात में सर हिलाए और गाजी सबसे मुसाफा करने के बाद कमरे से बाहर चला गया। शागुल अपनी रिहायशगाह के कमरे में बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसने हेडक्वार्टर को कह दिया था कि उसका आने वाली हर कॉल को यहाँ रिहायशगाह पर डायरेक्ट कर दिया जाए। हेडक्वार्टर में उसने रुस्तम से फिर राब्ता कायम किया था, क्योंकि अब इमरान और उसके साथियों के बारे में आइंदा किसी किस्म के इकदाम का इन्हिसार रुस्तम की रिपोर्ट पर ही था। रुस्तम ने उसे बताया था कि उसने एक खास ग्रुप की मदद से होटल में इमरान के कमरे के साथ मुल्हिका कमरे में इंतहाई हसास डिक्टाफोन नस्ब काट दिया है और अब वो आसानी से इमरान के कमरे में होने वाली तमाम बातचीत रिकॉर्ड कर सकता था। उसने बताया था कि इमरान कमरे से गायब है, सिर्फ उसके साथी उसके कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं, इसलिए जैसे ही इमरान आएगा फिर किस काम की बात का इल्म हो सकेगा, उसके बाद ही वो रिपोर्ट देगा। इस वक्त शागुल रुस्तम की तरफ से रिपोर्ट के इंतजार में ही बेचैनी से टहल रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन जाहिर है उसके पास सिवाय इंतजार के और कोई चाराकार भी ना था। थोड़ी देर बाद मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और शागुल ने तेजी से मुड़कर रिसीवर उठाया। यस, शागुल ने तेज लहजे में कहा, मिस्टर रुस्तम से बात कराएं बॉस। दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। जल्दी बात कराओ, शागुल ने हुल्क के बल चीखते हुए कहा। हेलो हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ, रुस्तम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद रुस्तम की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है, कुछ पता चला, जल्दी बताओ, शागुल ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। बॉस, मैंने उनका पूरा मंसूबा मालूम कर लिया। जब आपसे बात हुई तो उसके बाद मैं वापस आ गया। उसके साथ एक और आदमी था जिसका नाम इमरान वापस आया तो उसके साथ एक और आदमी था जिसका नाम गाजी बताया गया। उसका तारुफ सबसे करवाया गया। उसके बाद उनके दरमियान एक मंसूबे के सिलसिले में तफसीली बातचीत हुई जिसका टेप मेरे पास मौजूद है। मैं अभी आपको सुनवा देता हूँ ताकि आपको पूरी तफसील का इल्म हो सके। दूसरी तरफ से रुस्तम की आवाज सुनाई दी। जल्दी सुनवाओ, शागुल ने बेचैन लहजे में कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद रिसीवर से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज सुनाई दी। इनका नाम गाजी और ये हमारे मिशन के दौरान हमारे साथ गाइड बनकर जाएंगे। इमरान की आवाज सुनाई दी। फिर इमरान के साथियों की आवाजें सुनाई दी। गाजी और इमरान के साथियों के दरमियान तारुफ हो रहा था। शागुल खामोश बैठा सुनता रहा। फिर जैसे जैसे इनकी गुफ्तगू आगे बढ़ रही थी शागुल की आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। फिर गाजी के वापस जाने, दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही रुस्तम भी चला गया। बॉस, आपने टेप सुन लिया, रुस्तम ने कहा। तुमने कमाल कर दिया रुस्तम, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तुम्हें इसका तुम्हारे तस्वर से भी ज्यादा इनाम मिलेगा, शागुल इंतहाई मुस्तरद भरे लहजे ने कहा। आपका शुक्रिया बॉस, काफिस्तान के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। वैसे मैं इस गाजी को जानता हूँ लेकिन इसके असल किरदार का मुझे भी आज ही इल्म हुआ है। आप इजाजत दे तो मैं इस गाजी का खात्मा आसानी से करा सकता हूँ। वैसे आपने पाबंदी लगा रखी है, वरना अगर आप चाहें तो इमरान और उसके साथियों का भी आसानी से खात्मा किया जा सकता है। दूसरी तरफ से रुस्तम ने कहा और शागुल के चेहरे पर गुस्से के तसरात तेजी से फैलते चले गए। क्या बक बक कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? नॉनसेंस अहमक आदमी, ये तुम क्या कह रहे हो? शागुल ने गुस्से से फट पड़ने वाले लहजे में कहा। बॉस, मैंने तो एक तजवीज दी है, रुस्तम ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। उसे शायद शागुल की तरफ से इस रद्द अमल की तवक्को न थी जिस तरह शागुल इसकी तारीफ कर रहा था। उस लिहाज से तो शायद उसका ख्याल भी न था कि उसकी तजवीज पर शागुल खुश हो जाएगा, मगर शागुल के इस रद्द अमल पर वो बहुत घबरा गया था कि उससे फिक्र ही पूरा ना हो सका। तजवीज के बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि इस गाजी के खात्मे के बाद हम एक बार फिर अंधेरे में रह जाएं? तुम इमरान और उसके साथियों की हलाकत की बात कर रहे हो, अहमक आदमी। तुम महज काफिस्तानी इंटेलिजेंस के काम से कारिंदे हो।
تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عمران کی سفریت کا نام ہے. یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم نے اس قدر اہم منصوبہ کیچ کر لیا اور عمران کو پتہ نہیں چلا، ورنہ اب تک تم سینکڑوں بار زمین میں دس چکے ہوتے. نان سینس، اگر تم نے ذرا بھی اس قسم کی کوشش کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. عمران کو تمہارے متعلق سب معلوم ہو جائے گا اور ایک بار پھر منصوبہ بدل دے گا. شاغل غصے کی شدت میں مسلسل بولے چلا جا رہا تھا. یس باس، ٹھیک ہے باس، آپ درست فرما رہے ہیں باس. دوسری طرف سے رستم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا. وہ اپنا ڈکٹر فون اٹھا لو اور فوراً وہاں سے چلے جاؤ. بالکل اس ہوٹل کا رخ نہ کرنا، بلکہ آج کی رات اپنے کمرے سے باہر نہ نکلنا. عمران کو میں خود سنبھال لوں گا، شاغل نے تیز لہجے میں کہا. یس باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور شاغل نے ریسیور رکھ دیا. احمق آدمی سارا منصوبہ ختم کرانا چاہتا تھا، شاغل نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا. درہ ساروق میں خفیہ اڈا؟ اب میں دیکھوں گا کہ عمران اور اس کے ساتھی میرے ہاتھوں کیسے بچ سکتے ہیں، شاغل نے کہا. اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. یس ملٹری ہیڈ کوارٹر. دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی. چیف آف سیکرٹ سروس شاغل بول رہا ہوں. اس وقت ہیڈ کوارٹر میں جو کوئی بھی ہے اس سے بات کراؤ، شاغل نے تیز لہجے میں کہا. سر جنرل رام چندر صاحب ایک خصوصی میٹنگ میں مصروف ہیں، اگر آپ فرمائیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا. اوہ، اگر وہ موجود ہیں تو پھر میں انہی سے بات کروں گا، شاغل نے جواب دیا. ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا. پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جنرل رام چندر کی آواز سنائی دی. یس جنرل رام چندر بول رہا ہوں. بولنے والے کے لہجے میں وقار تھا. جنرل آپ سے پہلے بھی میری بات ہوئی تھی، شاغل نے کہا. ہاں، اور میں نے آپ کی ہدایات کے مطابق احکامات جاری کر دیے تھے. آپ بے فکر ہیں، جیسے ہی آپ ہیلی کاپٹر فضا میں تباہ کر دیا جائے گا، جنرل رام چندر نے جواب دیا. دشمن ایجنٹوں کو آپ کی ان احکامات کی اطلاع مل چکی ہے اور مجھے بھی رپورٹ مل گئی ہے کہ آپ کی یہ احکامات لیک آؤٹ ہو کر دشمن ایجنٹوں کو پہنچ گئے ہیں. شاغل نے جان بوجھ کر بات جنرل رام چندر پر الٹ دی تھی. کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہائی کمان کے احکامات دشمن ایجنٹوں تک پہنچیں؟ اس طرح تو ایک لمحے کے لیے بھی ملک کا دفاعی نظام قائم نہیں رہ سکتا. جنرل رام چندر کے لہجے میں تلخی تھی. وادی مشکبار میں فوج کا ایک آدمی غازی کے نام سے ہے، اس جنگ کے آغاز کے بعد فوج کی ملازمت چھوڑ کر مسلمانوں سے مل گیا تھا اور کافرستان کے خلاف کافرستانی کام کرنے لگا. اس کی بات چیت کا ٹیپ میرے پاس موجود ہے جس میں اس نے دشمن ایجنٹوں کو آپ کے احکامات کی تفصیل بتائی ہے. شاغل بھلا اتنی آسانی سے کہاں شکست مارنے والا تھا غازی؟ او ہاں، اس ایجنٹ کے بارے میں تو ہائی کمان کے پاس رپورٹس موجود ہیں. انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے. ویری بیڈ، آپ کا شکریہ، آپ نے اس بارے میں مجھے اطلاع دے دی. میں اب مزید ایسے احکامات کروں گا کہ ہائی کمان کے احکامات کی صورت بھی لیک آؤٹ نہ ہو سکے. جنرل رام چندر نے آخر کار مقابلے میں شکست کار ہی لی. ٹھیک ہے، دشمن ایجنٹوں نے اس بار وہ منصوبہ بنایا اور یقیناً ہماری باخبری کی داد دیں گے کہ ان کا یہ نیا منصوبہ ہمارے منصوبے سے کتنا جدا تھا اور پھر اس نے پوری تفصیل سے پہنچ چکا ہے. لیکن یہ منصوبہ ایسا ہے کہ ہمیں خود بھی ان کے مقابلے پر جانا پڑے گا. آپ مجھے بتائیں کہ درہ ساروق میں کافرستانی فوج کا جو خفیہ اڈا ہے جہاں روسیہ سے حاصل کی گئی ایسی برفانی گاڑیاں موجود ہیں جو وادی وارنگ میں استعمال کی جا سکتی ہیں، اس اڈے کا انچارج کون ہے؟ شاغل نے کہا. اوہو، وہ آپ کو اس خفیہ اڈے اور ان کے متعلق کیسے علم ہو گیا؟ یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے، جنرل چندر رام نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور شاغل بے اختیار ہنس پڑا. اب میں کیا کہوں جنرل رام چندر، میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، میرے سامنے دنیا کا کوئی سیکرٹ چھپا نہیں رہ سکتا. اور آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ جبکہ پاکستانی مشکبار کا جنرل راشد آپ کے اڈے اور ان گاڑیوں سے واقف ہے اور دشمن ایجنٹ آپ اس اڈے پر قبضہ کر کے ان گاڑیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. شاغل نے انتہائی تنزیہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا. اوہ، آپ اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا، لیکن یہ حقیقت انتہائی خوفناک ہے. اب مجھے ذاتی طور پر نئے اقدامات کرنے ہوں گے. بہرحال آپ اب کیا چاہتے ہیں؟ اس اڈے کے انچارج کرنل ارجن ہیں، جنرل رام چندر نے کہا. میں اپنے ساتھیوں سمیت فوری طور پر اس اڈے میں پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ دشمن ایجنٹ جیسے وہاں پہنچے ہم ان کی موت کا سامنا کر سکیں. آپ ایسا کریں کہ ایسے آدمی کو ہمارے ساتھ بھجوا دے جو اس اڈے تک پہنچا سکے اور کرنل ارجن کو بھی ہمارے متعلق بتا دے تاکہ وہ وہاں ہمارے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے. شاغل نے کہا. آپ کب وہاں کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہیں؟ جنرل رام چندر نے پوچھتے ہوئے کہا. کل صبح، شاغل نے کہا. اوکے میجر بشن کو میں آپ کے متعلق آگاہ کر دیتا ہوں، وہ ارجن کا نائب ہے اور ایک خصوصی مشن پر جہاں ملٹری ہیڈ کوارٹر آیا ہوا ہے. اس نے کل صبح ہی واپس جانا ہے، وہ اب آپ کے ساتھ ہی جائے گا. آپ بے فکر رہیں، کرنل ارجن کو آپ کے متعلق ہدایات پہنچ جائیں گی، وہ آپ سے مکمل تعاون کرے گا. دوسری طرف سے جنرل رام چندر نے کہا. شکریہ، شاغل نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے تاکہ انہیں انتظامات کے لیے تفصیلی
بات تو ہو سکے۔ اس کے دل میں مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس بار عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، اور اس طرح نہ صرف اس کی زندگی سب سے بڑی حسرت پوری ہو جائے گی بلکہ پرائم منسٹر کی معلوم ہو جائیں گی کہ شاگل میں کیا کیا خصوصیات ہیں۔ کافرستانی فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ تیزی سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا اور اس طیارے میں عمران اور اس کے ساتھی یونیفارم میں ملبوس سوار تھے۔ غازی اور اس کے تعلقات اور خفیہ انتظامات بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے پائلٹ کو یہی بتایا تھا کہ عمران کے ساتھی کا تعلق کمانڈو سے ہے اور وہ خاص مشن پر جا رہے ہیں اور ان کے اس مشن کا اعلیٰ ترین حکام نے خود تیار کروایا ہے۔ جلدی کریں، پائلٹ کی آواز سنائی دی اور عمران تیزی سے کھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے اس نے گھوپ اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ تیز سرد ہوا چیرتا ہوا اس کا جسم انتہائی تیز رفتاری سے نیچے گرنے لگا اور تیز تیز گڑگڑاہٹ کئی لمحوں تک اس کے سر اور پیروں پر موجود مخصوص ٹوپ کی موجود آواز سنائی دیتی رہی۔ ایک مخصوص وقفے کے بعد عمران نے جھٹکے سے پیراشوٹ کھولا اور دوسرے لمحے ایک اور جھٹکا کھا کر اسے گولی کی رفتار سے نیچے جاتا ہوا جسم رکا۔ پھر وہ متوازن ہو کر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ پھر نیچے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دور دور تک روشنی کی کوئی کرن تک موجود نہ تھی۔ آسمان پر چونکہ گہرے بادل تھے اس لیے وہاں کسی قسم کی کوئی روشنی نہ تھی، نہ ہی اسے اپنے ساتھی نظر آ رہے تھے، لیکن پھر آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوتی چلی گئی۔ پھر اسے نیچے پھیلی ہوئی برف نظر آنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ برف پر اترا، اس کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی برف پر گرا۔ تیزی سے پھسلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن جلد ہی وہ روک گیا، اور خاص طور پر پہاڑی علاقے میں اترنے کی خاص ٹیکنیک کی وجہ سے، ورنہ وہ کسی کھائی میں بھی گر کر ہلاک ہو سکتا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پیراشوٹ اتارنا شروع کر دیا۔ پیراشوٹ اتار کر اس نے اسے طے کر کے اپنی بیلٹ کے ساتھ ہی باندھ لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جسم پر موجود مخصوص انداز کی یونیفارم کی جیب کی زپ کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال لیا جس پر صرف ایک بٹن تھا اور ایک گول دائرے نما ڈائل تھا جس کے ارد گرد چاروں طرف کنارہ سا بنا ہوا تھا۔ عمران کچھ دیر وہیں خاموش کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، لیکن ہر طرف اونچی نیچی پہاڑیوں اور گہرائیوں کے علاوہ وہاں کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھی نیچے اتر چکے ہوں گے تو اس نے آلے کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ڈائل روشن ہو گیا اور اس پر بیک وقت کئی نقطے تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ پھر اچانک ایک دھماکہ تھا، اس کے کئی ساتھی اپنے کوشن اس کے ساتھ منسلک کر دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے سب نقشے مل گئے، لیکن ڈائل اس طرح روشن رہا۔ عمران جانتا تھا کہ اس کے دوستوں کے پاس موجود کوشن اس آلے کی طرف ان کی رہنمائی کر رہے ہوں گے۔ وہ جلد ہی یہاں پہنچ جائیں گے، بشرطیکہ کا کوئی ناقابل عبور کھائی راستے میں نہ آ گئی ہو۔ اس کے لیے ان کے پاس ٹرانسمیٹر موجود تھا جہاں سے وہ بوقت ضرورت آپس میں گفتگو کر سکتے تھے، لیکن عمران نے انہیں ہدایات کر رکھی تھی کہ سوائے اشد ضرورت کے وہ ٹرانسمیٹر استعمال نہ کریں، کیونکہ ٹرانسمیٹر کال کہیں بھی کیچ ہو سکتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سایہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ جو تنویر تھا وہ شاید باقیوں کی نسبت عمران سے زیادہ قریب جگہ پر پہنچا تھا۔ پھر جولیا پہنچ گئی، اس کے بعد غازی، پھر صفدر اور کیپٹن شکیل اکٹھے پہنچے اور عمران نے اطمینان بھرا طویل سانس لیا کیونکہ ان کے مشن کا یہ کٹھن ترین مرحلہ بخیر خوبی سر انجام پا چکا تھا۔ کیا تم نے چیک کر لی ہے کہ ہم اس وقت کہاں موجود ہیں اور وہ ہماری خفیہ پناہ گاہ کہاں ہے؟ عمران نے غازی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سے کافی قریب اترے ہیں۔ آئیے، غازی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر وہ خاموشی سے غازی کے پیچھے چل پڑے۔ غازی کے ہاتھ میں اب ایک اور چھوٹا سا آلہ تھا جس پر موجود اس میں قطب نما کے انداز میں 2 سوئیاں مسلسل ادھر ادھر ٹھڑک رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد اچانک وہ سب ایک گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ اس نے آلہ بند کر کے جیب سے ایک مخصوص انداز کی سیٹی نکال کر اسے 3 بار مخصوص انداز میں بجایا تو اس کی تیز آواز خاموشی میں دور دور تک پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی اور ابھی اس کی باز گشت سنائی دے رہی تھی کہ اچانک ویسی سیٹی کی ہلکی سی آواز انہیں اپنے دائیں ہاتھ پر کچھ فاصلے پر سنائی دی اور غازی ہاتھ ہلاتے ہوئے دائیں ہاتھ کی طرف چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ رک گیا۔ اس نے ایک بار پھر سیٹی کو مخصوص انداز میں بجایا تو پھر ایک طرف سے تڑتڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ایک انسانی سایہ ایک طرف سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ کون ہے؟ آنے والے نے تیز لہجے میں کہا۔ 001، غازی نے جواب دیا۔ ساتھ کون ہے؟ آدمی نے پوچھا۔ میزبان، غازی نے جواب دیا۔ اوکے آؤ، اس آدمی نے مطمئن لہجے میں کہا۔ تیزی سے مڑ گیا۔ آئیے جناب، غازی نے مڑ کر عمران سے کہا، پھر اس آدمی کے پیچھے چل پڑا۔ چٹان کی اوٹ میں ایک سرنگ نما راستہ تھا جس میں خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ پھر یک لخت روشنی دکھائی دینے لگی۔ روشنی دکھائی دی، یہ ایک وسیع و عریض غار تھی اور اس کے اندر ایک کونے میں مشعل جل رہی تھی، جبکہ وہاں خوراک کے ڈبے اور ایک طرف کمبلوں کے ڈھیر اور ادویات کے باکس پڑے ہوئے تھے، لیکن وہاں کوئی دوسرا آدمی موجود نہ تھا۔ جب عمران اور اس کے ساتھی اندر پہنچ گئے تو گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہ راستہ بند ہو گیا جسے کراس کر کے وہ اندر آئے تھے۔ کمال ہے، سیٹی کی آواز جہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ عمران نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں تازہ ہوا کے مخصوص رستے بنائے گئے ہیں۔
اور سیٹی کی آواز ہوا کے ساتھ اندر پہنچ جاتی ہے۔ غازی نے کہا یہ مشکباری مجاہد ہے عبدالرزاق، اس خفیہ پناہ گاہ کا انچارج۔ غازی نے اس نوجوان کا تعارف کراتے ہوئے کہا جو خاموش کھڑا اپنی چمکدار آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک مجاہد سے مسافہ کر کے مجھے یقیناً دلی مسرت ہوگی، عمران نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور اس نے واقعی انتہائی پرجوش انداز میں عبدالرزاق سے مسافہ کیا۔ آپ کے متعلق ٹرانسلیٹر پر غازی صاحب نے بتا دیا تھا، مجھے تو آپ سے ملنے کی بھی خواہش تھی۔ عبدالرزاق نے مسکراتے کہا، پھر سوائے جولیا کے صاحب نے اس سے بڑے پرجوش انداز میں مسافہ کیا جو نیک مقصد کی خاطر ویرانے میں اکیلا رہ رہا تھا۔ یہ اڈا خصوصی طور پر بنایا گیا۔ عمران نے کمبل بچھا کر اس پر لیٹتے ہوئے کہا، یہاں سے کچھ دور مجاہدین کا ایک اور اڈا موجود ہے۔ یہ اڈا ان کے ساتھ ہونے والی کسی بھی ایمرجنسی کے لیے قائم کیا گیا۔ یہاں سے خفیہ راستے موجود ہیں جن سے مجاہدین سفر کرتے ہوئے یہاں تک آتے اور اس اڈے تک جاتے ہیں۔ غازی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہو، جس پر ہم نے ریڈ کرنا یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ یہاں سے کافی دور ہے، تقریباً 4-5 گھنٹوں کا سفر ہے۔ غازی نے جواب دیا، جناب ایک بات بتا دوں کیا، آج صبح میں نے اس اڈے کے قریب ایک سول ہیلی کاپٹر کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، پھر کچھ دیر بعد وہی ہیلی کاپٹر واپس کافرستان کی طرف جاتا بھی دکھائی دیا ہے۔ عبدالرزاق نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھ ہی چونک پڑے۔ تم نے اسے کہاں سے چیک کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں دن کے وقت ایک پہاڑی غار کے دانے پر رہتا ہوں اور کافرستانی فوج کی نقل و حرکت چیک کرتا رہتا ہوں، جس کی رپورٹ میں مجاہدین کو دیتا رہتا ہوں، وہاں سے میں نے اسے چیک کیا تھا۔ عبدالرزاق نے جواب دیا، کیا تم اس کافرستانی جہاز کا ملبہ کو بیان کر سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا، جی ہاں، لیکن ہم جائیں گے نہیں کیونکہ اس اڈے میں ایسے سائنسی آلات نصب ہے جو ہماری نشاندہی دور سے ہی کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس قدر مضبوط اڈے پر قبضہ کر سکیں۔ عبدالرزاق نے کہا اور عمران نے اس بات میں سارے لا دیا، کیا تم نے اچھی طرح چیک کیا تھا؟ وہ سول ہیلی کاپٹر ہی تھا؟ عمران نے پوچھا، جی ہاں جناب، میں سول اور فوجی ہیلی کاپٹر کے فرق کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ عبدالرزاق نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا نمبر کی کوئی نشانی جو تم نے دیکھی ہو؟ عمران نے پوچھا، نہیں جناب، میرے پاس جو دوربین ہے وہ اس قدر طاقتور نہیں ہے، عام سی دوربین ہے، اتنی دور سے بس رنگ اور خاکہ ہی نظر آ سکتا ہے، الفاظ نظر نہیں آ سکتے۔ عبدالرزاق نے جواب دیتے ہوئے کہا، سول ہیلی کاپٹر کی آمد کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ سول لوگ اس اڈے پر آئے ہوں گے، لیکن اس فوجی اڈے میں سول لوگوں کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ سفدر کا میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ کئی وادی کابلو کی طرح ہمارا یہ منصوبہ لیک آؤٹ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ شاگل اور اس کے ساتھی اور وہ سیکرٹ سروس کے ہیلی کاپٹر پر آئے ہوں۔ اگر عبدالرزاق اس کا نمبر یا نشان دیکھ لیتا تو بات کنفرم ہو جاتی۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے عمران صاحب، یہ منصوبہ کیسے لیک آؤٹ ہو سکتا ہے؟ غازی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ایک منٹ، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ عمران نے کہا اور اپنے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا لیکن جدید سا کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کے ایک مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد فریکوینسی ایڈجسٹ ہو گیا، ٹرانسمیٹر میں سے ٹو ٹو کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہیلو ہیلو TF2 کالنگ۔ عمران کا لہجہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ یس ہیڈ کوارٹر۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک آواز سنائی دی، چیف سے بات کرائیں، اٹ از ایمرجنسی۔ عمران نے کہا، چیف پاکستان سے باہر گئے ہوئے، آپ پیغام دے دیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، او نو چیف، جہاں بھی اون سے بات کرائیں، آئی سے اٹ از ایمرجنسی، بخشش سیکرٹ سروس کے بارے میں کام ترین فوری اطلاع دینی ہے۔ عمران نے کہا، فریکوینسی نوٹ کرتا ہوں، اس پر کال کر لیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس کے ساتھ ایک نئی فریکوینسی بتا دی گئی۔ شکریہ اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور مسکراتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میری چھٹی یہ سب چھٹی جماعت پاس کر گئی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے، کیا مطلب چھٹی جماعت پاس کر گئی؟ غازی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور عمران کے ساتھ ہی مسکرا دیے۔ مطلب یہ کہ غازی اس اڈے میں سول ہیلی کاپٹر پر آنے والا شاگل اور اس کے ساتھی اور ہمارا منصوبہ لیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ غازی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے گئے۔ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیسے کر دیا؟ غازی نے کہا، یہ فریکوینسی بتا رہی ہے کہ شاگل اس وقت درہ ساروک میں ہے۔ تمہیں شاید فریکوینسی کی مدد سے طول بالدار علاقے کی سمت کا ایک کلیے کا علم نہیں ہے۔ ٹرانسمیٹر فریکوینسی اپنی مرضی سے نہیں بنائی جا سکتی، اس کے خاص کلیہ ہوتا ہے۔ غافرستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے پہلے بتایا گیا کہ شاگل کافرستان سے باہر ہے، پھر جو فریکوینسی بتائی گئی اس وادی مشکبار کی ہوئی ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور غازی کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر آنے لگے جیسے سے عمران کی اس بے پناہ ذہانت پر تعجب سا ہو رہا ہو جس نے صرف فریکوینسی کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا تھا۔ یہ ایسا کیسا کوڈ تھا عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا۔ کافرستانی سیکرٹ سروس نے فارن ایجنسی کے لیے مخصوص کوڈ مقرر کیے ہوئے ہیں، TX پاکی ایشیا کے لیے، SF شوگران کے لیے۔ میں نے اس لیے SF کے الفاظ استعمال کیے تاکہ ہیڈ کوارٹر کو شک نہ پڑ سکے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر شوگران کے ایڈریس استعمال ہوتے تو بخشیہ کے لیے تو کاپی ہو جاتی۔ جولیا نے کہا اور عمران مسکرا دیا، اگر ملکوں کے ناموں کے پہلے حرف پر کوڈ رکھا جاتا تو کوڈ بنانے والوں کو حماقت کا سب سے بڑا انعام مل جاتا، کیونکہ پھر یہ کوڈ ہی نہ رہتا۔ ویسے یہ اتفاق ہے کہ ایسے شوگران کا کوڈ بن گیا۔ عمران نے جواب دیا اور جولیا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران صاحب، اگر واقعی شاگل اڈے پر موجود ہے تو پھر ہم اس وقت یقینی خطرے سے دوچار ہیں، ان لوگوں نے یقیناً ہمارا پیراشوٹ چیک کیا ہوں گے۔ کپٹر شکیل نے جواب
तक खामोश बैठा हुआ था। कहा, इस फ्रीक्वेंसी से तो ये बात तय होगी कि वो यहाँ अड्डे पर मौजूद है। अब रही बात के सवेरे में उन्होंने हमें देखा है या नहीं, इसका पता तो बाद में चलेगा। हो सकता है कि वो सुबह का इंतजार कर रही हूँ, इमरान ने कहा। यहाँ इस अड्डे पर पहुंच जाने के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम था, जूलिया ने पूछा। प्रोग्राम तो इसी अड्डे से गाड़ियां हासिल करने का था, लेकिन शागुल की यहाँ मौजूदगी के बाद ये आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह हम यहाँ उलझ कर रह जाएंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, आप इस फ्रीक्वेंसी पर कॉल करके कंफर्म कर लें, जरूरी नहीं कि फ्रीक्वेंसी इसी अड्डे की हो, तनवीर ने कहा। लेकिन ये भी हो सकता है कि अड्डे में ऐसी मशीनें मौजूद हो कि ट्रांसमीटर कॉल और यहाँ का आसानी से पता बता सके। अलबत्ता हो सकती है कि हम यहाँ से दूर राब्ता करके कॉल करें, फिर वापस आ जाएंगे। यहाँ से कुछ दूर एक और गार है, अगर आप कहें तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, अब्दुल रज़ाक ने कहा। ठीक है, आओ मेरे साथ, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। हम भी साथ चले, जूलिया ने पूछा। क्या जरूरत है, सिर्फ कंफर्मेशन ही तो करनी है, इमरान ने कहा, और जूलिया ने इस बात में सारे ला दिया। इमरान अब्दुल रज़ाक के साथ इस घर से बाहर गया और फिर घर के अंदर के माहौल में जमीन और आसमान का फर्क था। अड्डा किस से मत है, इमरान ने बाहर निकल के अब्दुल रज़ाक से पूछा, और अब्दुल रज़ाक ने हाथ उठाकर बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो घर जहाँ तुम मुझे ले जा रही हो। इमरान ने पूछा, वो दाएं तरफ है, यहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर दूर, इसने जवाब दिया। ओके आओ, इमरान ने कहा, और अब्दुल रज़ाक तेजी से दाएं तरफ को चल पड़ा। फिर बाकी 20 किलोमीटर के करीब फासला तय करने के बाद एक छोटी सी घर में वो इसे ले आया जो खाली पड़ी हुई थी। टॉर्च रोशन करो, इमरान ने कहा, और अब्दुल रज़ाक जिसने आते हुए टॉर्च हाथ में ले ली थी रोशन कर ली। इमरान ने टॉर्च की रोशनी में फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की जो हेडक्वार्टर से बताई गई थी, और फिर ट्रांसलेटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो SF नंबर 2 कॉलिंग चीफ शागल, इमरान ने लहजा बदल कर कहा। कौन हो तुम, स्पेशल कोड बताओ। चंद लम्बा बाद शागुल की चिस्ती हुई आवाज सुनाई दी और इमरान ने इख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि ये बात तो वाकई उसके जहन से निकल गई थी कि शागुल तो फॉरेन जेंट्स के लहजे की पहचान रखता होगा। स्पेशल कोड इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। क्या तुम्हें ये फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम होगी। इस बार दूसरी तरफ से शागल ने तैयारत भरे अंदाज में चीखते हुए कहा, तुम्हारे हेडक्वार्टर से तुम्हें यह खुशखबरी सुनाना चाहता था कि मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक तुम दर्रा शाहरुख पहुंच चुके हो, जबकि मैं वादी वारंग में तुम्हारा खुफिया प्रोजेक्ट की तबाही का सामान मुकम्मल कर चुका हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बकवास मत करो, मुझे चक्कर नहीं दे सकते। मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ ही एक ट्रांसपोर्ट तैयारे से अभी उतरे हो, यहाँ कूदे हो, तुम्हारे गिर्द घेरा डालना चाह चुका है और तुम्हारा खुफिया अड्डा भी ट्रेस हो गया। किसी भी लम्हे में मौत बनकर तुम पर झिपट पड़ूंगा। अब तुम जो चाहे कर लो, मौत से नहीं बच सकते। दूसरी तरफ से शागुल ने हलक के बाल चीखते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो साहिब ज़ौक़ भी हो गए कि खुद ही जवाब गजल में देने लग गए हो। बहरहाल मैंने इसे फर्ज अदा कर दिया कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की तबाही से पहले तुम्हें इतला कर दी। वैसे ये बता दूं कि ये सब कुछ तुम्हें डाई देने के लिए किया गया था। गुड बाय ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा, ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये इंतहाई गलत काम है, हमारा अड्डा उनकी नजरों में आ गया है, अब क्या होगा। अब्दुल रज़ाक ने इंतहाई घबराए लहजे में कहा, अड्डा नजरों में आ जाता तो शागुल वहाँ बैठा हुआ ना होता, वो क़यामत बनकर टूट पड़ता। मैं उसकी तबीयत को अच्छी तरह जानता हूँ। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने इस पूरे इलाके को घेर लेना है और फिर हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकलना है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो तेज से चलता हुआ इस घर से बाहर आ गया। अब्दुल रज़ाक उसके पीछे था, उसने टॉर्च बुझा दी थी और फिर वो चलते चलते करीबन दौड़ते हुए वापस इस पहले वाली घर में पहुंच गया। जब इमरान ने उन्हें शागुल के साथ होने वाली बातचीत के बारे में बताया तो वो सब परेशान हो गए। ओह, तो ये तो बहुत बुरा हुआ इमरान साहब, गाजी ने होंठ भींचते हुए कहा। वाकई बहुत बुरा हुआ है, या बुरा कहो। बहरहाल ये बात है कि हमारा मंसूबा वाकई लीक आउट हो गया और शागुल हमसे पहले यहाँ पहुंच कर सुबह होने वाली, और सुबह होती ही उसने किसी शिकारी कुत्ते की तरह हमारा पीछे शुरू कर देना है। हम यहाँ बुरी तरह उलझ कर रह जाएंगे, इसलिए अब एक ही सूरत है कि हम फौरी तौर पर यहाँ से रवाना हो जाएं। अब्दुल रज़ाक को साथ ले आओ, ज्यादा से ज्यादा ये अड्डा ही उनके नजरों में आएगा। अड्डा वो तबाह कर दे तो इससे क्या बनेगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ, क्यों और कैसे, जूलिया ने परेशान से लहजे में कहा। मुजाहिदीन के उस अड्डे की तरफ चलें जिसका जिक्र पहले किया गया था, सफदर ने कहा। वो बहुत दूर है जनाब, हमें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 रोज लग जाएंगे, गाजी ने जवाब दिया। मेरी एक चीज है, इमरान साहब के अपने शकील ने कहा। बताओ, इमरान ने पूछते हुए